علیکم، میں امداد سمرو۔ سندھ سے تمام ملک کو آنے والی سڑکوں کو بند کر لیا گیا ہے۔ اب روڈز نہ بلوچستان جا سکتی ہیں، نہ پنجاب جا سکتی ہیں، اور نہ خیبر پختونخوا ٹرانسپورٹ جا سکتی ہے۔ کینالز کا ایشو ہے، دھرنے ہیں، اور یہ دھرنے وکلاء نے دے رکھے ہوئے ہیں۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں ایک تو اس پر بات ہوگی، اور یہ جو دھرنے اگر زیادہ عرصہ جاری رہتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنے گی، اور کیا معاملہ اب صرف کینالز تک ہی رک جائے گا؟ یعنی اگر کینالز کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے سندھ کی سیاسی قوتوں کا یا سندھ کے لوگوں کا، تو کیا احتجاج ختم ہو جائے گا، یا پھر تحریک ایک اور مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کٹا کھل گیا ہے، اور کٹا کھولنے والوں کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ ان سے باندھا نہیں جائے گا۔ اب اس کٹے میں، کٹا جو کھلا ہے اس میں کیا کیا ہے، اور وہ کہاں کہاں ٹکرے مارتا پھر رہا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ طالبان سارا کا سارا اسلحہ بیچ کر دہشت گردوں کو، اور انہیں دنیا میں تباہی پھیل رہی ہے۔ یہ رپورٹس روزانہ منظر عام پر آ رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ بڑے عرصے سے یہ خبریں تھیں، بڑے عرصے سے پتہ تھا کہ جو اسلحہ پاکستان میں کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے، وہ بھی نیٹو کا اسلحہ ہے، امریکن اسلحہ ہے۔ جو اسلحہ دہشت گرد ڈیرہ اسماعیل خان میں استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی طالبان کا افغانستان سے جو ہے اسمگل کیا ہوا ہے، بیچا ہوا اسلحہ ہے۔ اب ایک ایک چیز کھل کر سامنے آ رہی ہے، یعنی ایک کاروبار، وہ جس کو آرمی چیف کہتے ہیں نا، اسپیکٹرم ہے یہ پورا کا پورا، جس میں دہشت گردی، اسمگلنگ، منشیات فروشی، ہر قسم کے جرائم، اغوا، یہ سارا ایک اسپیکٹرم ہے اس دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والا، اور دہشت گردی اس سب کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو اسلحے کی کہانی کھل کر اب سامنے آ گئی ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور عمران خان صاحب جو ہے ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، اور اس پر پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ پہنچ گئے ہیں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ، اور حکومت پنجاب کے اوپر الزام ہے، لیکن حکومت پنجاب کہتی ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے، ہم نے تو روکا ہی نہیں ہے۔ اور عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ جی یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے، وہ وہاں جاتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، ویڈیوز بنواتے ہیں، اور پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر کہتے ہیں سانو جھوٹا دلوا دے، جھوٹا ہی کہتے ہیں نا، جھوٹا دلوا دے، جھوٹا پنجابی میں کہتے ہیں، ذرا جھولا شولا دلوا دو، ہمیں چکر کٹوا دو، ذرا تھوڑا سا یہ چکری تک ہمیں لے چلو بیٹا، چکری تک چکر دلواؤ ہمیں۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ کی بات کتنی ٹھیک ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ آغاز سندھ سے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا، بلکہ میں نے آپ کو 11 مارچ کو ایک میرا ویلاگ تھا پچھلے مہینے، اس سے پہلے نومبر سے میں مسلسل چیختا آ رہا ہوں کہ حالات سندھ میں جو پیدا ہونے جا رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ 11 مارچ کو تو میرا ویلاگ تھا، میں نے اس کا تھمبنیل ہی رکھا تھا کہ ایک اور صوبہ بھی ہاتھ سے گیا۔ وجہ کیا تھی؟ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کے پی کے میں عمران خان کی حکومت، وہ تو وفاق کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ سندھ اور پنجاب دو سیٹلڈ صوبے، اور جہاں پر اتحادی حکومت، یعنی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت، مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت، تو پیپلز پارٹی پنجاب میں اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی اتحادی، تو اسی حساب سے پیپلز پارٹی یعنی مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت کی سندھ، اتحادی پارٹی کی سندھ میں حکومت۔ لیکن وہاں جس طرح کی غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی کینالز کے ایشو کو لے کر، اب اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے کوشش کی تھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، انہوں نے کہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی یا سندھ کے لوگوں کی اتفاق رائے کے بغیر ہم کینالز پر کام شروع نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی کا اعتراض تھا، لہٰذا ہم نے ایکنک میں کینالز کا منصوبہ دوبارہ شامل ہی نہیں کیا۔ لیکن لوگ، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کاغذ دکھاؤ، دستاویزات دکھاؤ، نوٹیفیکیشن دکھاؤ کینالز کی منسوخی کا، ورنہ ہم نہیں رکیں گے۔ اب پولیٹیکل پارٹیز تو میدان میں تھے ہی۔ پیپلز پارٹی پہلے وزیر اعلیٰ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے پریس کانفرنسز کے ذریعے یا خطابات کے ذریعے کینالز کی مخالفت کرتے رہے، لوگوں نے کہا کافی نہیں ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہم آئینی فورمز پر کینالز کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہم احتجاج نہیں کریں گے، ہم سڑکوں پر کیوں آئیں؟ کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو سڑکوں پر آئیں، تو وہ کہتے تھے ہم حکومت ہیں، ہم سڑکوں پر کیوں آئیں؟ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو سڑکوں پر آنا پڑا۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب حیدرآباد میں جلسہ کر رہے ہیں، کینالز نامنظور جلسہ، ظاہر ہے اس میں کل ان کو جو اپنا جیت ہوئی ہے عمر کوٹ میں،
وہ اس کا جشن بھی منائیں گے، لیکن کینالز کے اوپر بلاول بھٹو آج اپنی حکمت عملی دیں گے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز تو میدان میں تھیں۔ کچھ دن پہلے وکلا کنونشن ہوا کراچی میں اور حیدرآباد میں، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج سے ببرلو بائی پاس یعنی سکھر کے پاس سے قومی شاہراہ کو بند کر دیا جائے گا۔ اور قومی شاہراہ کو بند کرنے کا مطلب، ببرلو کے مقام پر بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ٹرانسپورٹ بلوچستان جا سکے کراچی سے جانے والی بذریعہ نیشنل ہائی وے، اور نہ پنجاب جا سکے، اور پھر پنجاب سے ہی کے پی کے جاتی ہے تو تینوں صوبے کٹ جائیں۔ اور پھر بعد میں اعلان کیا گیا کہ جو ڈیرا موڑ ہے کشمور، وہاں پر بھی بند کر دیں گے تاکہ انڈس ہائی وے سے بھی پنجاب کا راستہ اور کے پی کے کا راستہ کاٹ دیا جائے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو بلوچستان بذریعہ لاڑکانہ شہزاد کوٹ وغیرہ کی سائڈ سے جو بلوچستان کو ٹریفک جاتی ہے وہ بھی بند کر دیں گے۔ میں سن رہا تھا وکلا رہنما کہہ رہے تھے کہ جی اگر یہاں پر چند دن 25 تک کی شاید ڈیڈ لائن ہے، اگر 25 تک کینالز کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جاتا، اعلان نہیں کیا جاتا کہ کینالز نہیں بنیں گے، حکومت فیصلہ نہیں کرتی وفاقی حکومت، تو پھر ہم نے ایئرپورٹس اور ریلوے جو ٹریفک ہے وہ بھی بند کر دیں گے، یعنی ریلوے ٹریک بھی بند کر دیں گے اور تمام ایئرپورٹس کے جانے والے راستے بھی بند کر دیں گے۔ یعنی پھر ایئرپورٹ کے راستے مینس کہ پاکستان کو دنیا بھر سے کاٹ دیں گے۔ شدت میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، میں صرف آپ کو وہ جو سچویشن ہو رہی ہے وہاں پیدا ہو رہی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب منرلز کا معاملہ بھی آ گیا ہوا ہے، منرلز اور مائننگ کا، یعنی ایک اب مسلسل آپ اگر جو سوشل میڈیا سے مراد یہ نہیں کہ ٹرولنگ والے نہیں، وہ لوگ جو رائے عامہ بناتے ہیں، وہ لوگ جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران جو ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منرلز اور مائننگز کا جو نئی قانون سازی صوبوں سے کروائی جا رہی ہے، بنیادی طور پر 18ویں ترمیم کو ریپیل کیا جا رہا ہے، 18ویں ترمیم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا خط چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب برملا کہہ چکے ہیں، اپنا ایم ولی خان کہہ چکے ہیں، تحریک انصاف کی تو اندر اپنی گروپ بندی ہے نا کے پی کے میں، اس وجہ سے، اور پی ٹی آئی کو اس میں 18ویں ترمیم کا ایشو نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی 18ویں ترمیم کے خلاف ایک پیداوار تھی نا، وہ پروڈکٹ ہی اینٹی 18ویں ترمیم ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ جو اگر منرلز کا بل جو گنڈا پور پاس کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ان کو فائدہ ہوگا جنہوں نے عمران خان کو بند رکھا ہوا ہے، وہ ان کا اتنا سا مسئلہ ہے۔ لیکن جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، جو سندھ کی پارٹیاں بات کر رہی ہیں، جو ایم ولی خان صاحب بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صوبائی خود مختاری میں یا صوبوں کے وسائل کے اوپر ایک بار پھر قبضے کی کوشش ہے، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو اب منرلز کا معاملہ الگ سے آ گیا سامنے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں ان کے اوپر سب سے بڑا الزام سندھ میں یہی لگتا ہے کہ بھئی آپ ہر آپ تو سندھ کے مفادات کا سودا کرتے ہیں، آپ جو ہے وفاق کی سیاست کرتے ہیں یا پھر اپنی حکومت کی خاطر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ میں جو نیشنلزم تھا یا ایک علیحدگی پسندی کی جو ایک کا جو نعرہ لگا تھا، ظاہر اس کا پیپلز پارٹی نے بڑا بھرپور مقابلہ بھی کیا، اور وہ علیحدگی پسندی والا تو میرا خیال ہے کہ بہت حد تک سندھ میں کوئی نہیں، جس طرح بلوچستان میں تو بہت زیادہ اپنا ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں نا، تو سندھ میں یعنی جی ایم سید صاحب جو تھے، سائیں جی ایم سید، ان کے اپنے خاندان میں سے جتنے بھی سیاست میں آئے، امداد محمد شاہ، جلال محمود شاہ، اب زین شاہ صاحب، یہ سب الیکٹرل پولیٹکس کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں، ہاں صوبے کی بات کرتے ہیں جو ان کا رائٹ ہے۔ تو جو پیپلز پارٹی نے روکے رکھا نا سندھ میں اس طرح کی علیحدگی پسندی کی تحریک کو بھی، اور وہ جو نیشنلزم ہے اس کو بھی، اس کو کاؤنٹر کیا۔ تو اب اگر یہ جو موقع ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بہت حد تک لوگوں میں غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے، 15 سال 16 سال کے اقتدار کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن کینالز کے ایشو نے جلتی پر تیل ڈالا ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو واحد جماعت وہاں پر ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون بھی وہاں نہیں ہے، پی ٹی آئی کا بھی اس طرح وجود نہیں ہے سوائے کراچی کے کچھ ایریاز کے، پی ٹی آئی ہے، لیکن وفاق کی سیاست کرنے والی جماعت پیپلز پارٹی وہاں پر کمزور ہو رہی ہے، اور پھر وہاں پر کمپرس سینٹیمنٹ جو ہے وہ شاید تگڑا ہو جائے، طاقتور ہو جائے، جس طرح بلوچستان میں کوئی وفاقی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ تنہا وہاں پر سیاست
کر بھی نہیں پا رہی اور وہاں پر ان کو ووٹ بھی نہیں ملتا. کوئی چند سیٹیں ملتی ہیں جگاڑ شگاڑ لگا کے بھانت بھانت کا وہ جو ہوتا ہے وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا وہ ملا کے حکومت بنا لیتے ہیں. کبھی پیپلز پارٹی بنا لیتی ہے, کبھی مسلم لیگ نون بنا لیتی ہے. اس طرح چلتا رہتا ہے جس طرح بھی حکومت ہے, جس طرح پچھلی حکومت تھی اپنا جام کمال کی یا قدس بزن جو بعد میں آ گئے, اس سے پہلے ثناء اللہ زہری کی حکومت, ڈاکٹر مالک بلوچ کی حکومت, یا پھر وہ جو تھے اپنا رئیسانی صاحب کی حکومت. تو بلوچستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی وفاقی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے. تو اگر پیپلز پارٹی سندھ میں کمزور ہو جاتی ہے اور وہ بھی کینالز کا ایشو, پھر منرلز کا ایشو آ رہا ہے, تو پھر سندھ میں بھی صورتحال پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں, انسرجنسی اس طرح سندھ میں نہیں اٹھے گی. پولیٹیکلی سندھ میں بھی صورتحال وہی ہوگی کہ کوئی وفاقی جماعت وہاں پر ووٹ نہیں لے پائے گی. پھر 4 ووٹ وہ لے لیں گے, 4 ووٹ وہ لے لیں گے, 4 ووٹ وہ لے لیں گے. ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن بن سکتی ہے اگر یہ بہت آگے کی بات ہے, اگر یہ سارے مرحلے کو بڑا طریقے سے ڈیل نہیں کرتی پیپلز پارٹی بھی اور پھر مسلم لیگ نون بھی. میں سن رہا تھا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا ہے مصدق ملک صاحب کا, وہ ایک طرح سے بلوچستان کارڈ کھیل رہے ہیں کینالز کے ایشو پر. کچھی کینال پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, کچھی کینال بن چکا ایک بار, اب اس کا فیز 2 بننا تھا. لیکن کچھی کینال کا جو ڈیزائن بنایا گیا ہے, میں کسی اور موقع پر یہ ساری ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ ہمارے جو وابڈا کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کتنے بڑے سانحے کیے ہیں اس ملک کے ساتھ. جو کچھ میری منچھر جھیل کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, میٹھے پانی کی شاید ایشیا کی سب سے بڑی جھیل تھی اور وہ زہریلا پانی اس میں ڈال دیا ہے. یعنی وہ ایک یونیک قسم کی جھیل تھی, میرے گاؤں کی ہے, میرے علاقہ ہے, وہاں پر ہم نے بچپن میں وہاں پر دیکھا ہے کتنی ماہی گیری ہوتی تھی اور کتنے مسافر پرندے آتے تھے. پھر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتے دیکھا. جب میں جرنلزم میں آیا ہم چیختے تھے کہ بھائی یہ کیا منصوبہ بنا رہے ہو, یہ کیوں سارا جو ہے وہ ڈرین منچھر جھیل میں, میٹھے پانی کی جھیل میں ڈال رہے ہو. پھر وہی منصوبہ پھر پرویز مشرف کو کہا کہ اسی کو دریا سندھ کے ساتھ ہم سمندر پر لے جائیں گے. اربہ ڈالرز خرچ کر کے دریا کے ساتھ ایک بند بنا ہوا ہے, دریا میں اگر کبھی پانی آتا ہے تو ڈوب جاتا ہے. میں اگلے ویلاگ میں کسی میں بتاؤں گا کتنے بڑے سانحے کیے. تو کچھی کینال بھی اسی طرح کا ایک ناکام منصوبہ ہے. بلوچستان کو پانی ملنا چاہیے اس کے حصے کا. لیکن وہ جو بات کر رہے تھے مصدق ملک صاحب, وہ کہتے تھے سارے سیٹھوں کی لڑائی ہے, تو سیٹھ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اس مسئلے پر, وہ نہیں چاہتے غریبوں کو ملے. بھائی اتنے غریبوں کو, کسان کی گندم کو ٹکے ٹوکری جو ہے وہ اس حکومت میں نہیں کیا, وہاں کون سے سیٹھ آ گئے. لیکن بہرحال بلوچستان کارڈ, وہ کہتے ہیں بلوچستان سے ساری زندگی آپ گیس لیتے رہیں, ایک سڑک بلوچستان کو دے رہے ہیں تو وہ چیخ رہے ہیں. وہ اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, کچھ صحافی ہیں, کچھ اور ہیں, تو وہ اس پر بڑا چیخ پکار کر رہے تھے. میں تو کہتا ہوں اگر N25 بن جاتی ہے بے شک پیٹرول کے پیسے سے, تو بننی چاہیے. بلوچستان سے جتنا کچھ ہم نے نکالا ہے اس کے 1% بھی ہم نے بلوچستان کو واپس نہیں کیا, کرنا چاہیے. یہی بات مصدق ملک کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی بلوچستان سے گیس آپ کو ملتی تھی تب تو آپ لیتے تھے, اب ایک سڑک دے رہے ہیں تو آپ چیخ رہے ہیں, یا ایک کینال دے رہے ہیں تو آپ چیخ رہے ہیں. تو بھائی بلوچستان کو سڑک خیرات کی شکل میں کیوں دے رہے ہیں؟ بلوچستان سے جو منرلز نکل رہے ہیں, بلوچستان سے جو گیس نکلی ہے, بلوچستان کے اتنے وسائل جو لے رہے ہیں ہم, ان سے دے دیں ہم ان کو. یہ احسان کیوں کر رہے ہیں حاتم طائی کی قبر کو لات مار کے کہ جی ہم نے وہ جو ایک پائی کٹھی کر کے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے پیٹرولیم کے وہ جو لیوی کی شکل میں اس پر ہم سڑک بنائیں گے. لیکن پھر لاہور, ساہیوال اور بہاول نگر کی موٹر وے کے لیے تو ہمیں چندہ اکٹھا نہیں کرنا پڑ رہا. سکھر حیدرآباد کی موٹر وے تو ہم نہیں بنا رہے. تو دنیا میں یونیک ملک ہیں ہم کہ پورٹ سٹی کو موٹر وے جا ہی نہیں رہی, درمیان میں چل رہی ہے موٹر وے, جو کہ اکانومی پہ, معیشت کے اوپر سب سے بڑا بوجھ بنتی ہے اگر آپ پورٹ سٹی کو کنیکٹ نہ کریں تو. تو بنیادی بات یہ ہے, میں گزارش کر رہا تھا کہ بلوچستان کارڈ. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے اوپر خدشات جس کے لیے عمران خان کو لایا گیا تھا پروجیکٹ عمران خان, تو وہ خدشات دوبارہ اٹھ رہے ہیں اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سندھ سے اگر وکلا, کوئی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ نہیں, وکلا سندھ سے تینوں صوبوں کو راستے بند کر دیتے ہیں, اس کا امپیکٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی پریکٹیکلی پورٹس کو کاٹ دیا گیا پورے ملک سے. جو بات کی جا رہی تھی نا کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ کا خیال ہے کہ اوپر سے دریا آتا ہے ہم اوپر بیریجز سے پانی بند کر دیں گے, ڈیم سے پانی بند کر دیں گے, تو پھر کہا جاتا تھا کہ پھر سمندر بھی تو اوپر جاتا ہے نا, پورٹ سے بھی تو سارا کچھ اوپر جاتا ہے, تو ہم وہ بند کر سکتے ہیں. تو وہ ہو رہا ہے. یعنی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ وفاق کا, ملک کا نقصان ہو رہا ہے.
کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ پالیسیوں کی وجہ سے. پالیسیاں کون بنا رہے ہیں؟ سیاسی لوگ نہیں بنا رہے. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, سیاسی لوگ نہیں بنا رہے. سیاسی لوگ ان پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں ہو پا رہی. تو کینالز کا ایشو بڑا سنگین ہو گیا ہوا ہے. اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, مل بیٹھ کر تحفظات سننے کی ضرورت ہے سب, اور لوگوں کو کی جو شکایات ہیں وہ دور کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اس طرح وفاق, دیکھیں پاکستان ایک وفاق ہے اور اس کو وفاق کے انداز میں چلایا جائے گا. فیصلے امپوز نہیں ہو سکتے کہ 18ویں ترمیم ہو گئی ہے, منرل صوبوں کے پاس چلا گیا, اب وایا بٹینا منرلس واپس لینے, صوبے چیخ رہے ہیں. تو بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال بن رہی ہے. تو یہ ایشو تھا. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ وکلا کا دھرنا, اور دھرنا دیکھیے سکر میں 45+ گرمی ہے اس وقت, 45 سے زیادہ. کالے کوٹ, کالی ٹائیاں پہنے, پھر اجرک پہنے وکلا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کب تک بیٹھ سکتے ہیں, کب تک نہیں بیٹھ سکتے, وہ الگ بحث ہے. لیکن ایک راست اقدام اگر کوئی اٹھاتا ہے, کسی صوبے کے لوگ اٹھاتے, اور وکلا کو مطلب تمام فورسز کی سپورٹ ہے, تمام پولیٹیکل قوتوں کی, بشمول پیپلز پارٹی, بشمول کانفرنس جماعتیں, بشمول GDA, سب سپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کو شاید وہ وارے میں ہے کیونکہ وہ وکلا ہیں. میں نے صبح کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ وکلا ہیں, وہ کون سا الیکشن میں ووٹ شوٹ لینے آ جائیں گے. پولیٹیکل فورسز, جو دوسری پولیٹیکل فورسز اینٹی پیپلز پارٹی, وہ سائڈ پہ رہیں گی, اور وکلا آگے ہوں گے. تو وکلا لیڈ کر رہے ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن بات وفاق کی ہے, ملک کی ہے. تو پالیسی ساز ذرا دیکھیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, سوچیں اس پر. میں سن رہا تھا بیرسٹر عقیل صاحب, مسلم لیگ نون کے نوجوان ترجمان ہیں, وہ کہتے تھے کہ ہر حال میں کینالز بنیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح ہوا ہوتا تو پھر ہر حال میں پرویز مشرف کالا باغ ڈیم بنا چکے ہوتے. نہیں بن سکتا ہے. پاکستان ایک وفاق ہے. یہ بات نہیں ہے کہ نفع کا فائدہ ہے, نقصان کا فائدہ. بھائی 3 بھائی راضی نہیں جس مسئلے میں, 4 میں سے, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایک صوبہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے حقوق جو ہے حق کی تلفی ہوگی, ہم نہیں بننے دیں گے, اور وہ کسی صورت نہیں مانے گا. تو وفاق تو اس طرح نہیں چلتے نا. وفاق میں پھر نفع نقصان دونوں دیکھے جاتے ہیں. اچھا جی, اب اس پر زیادہ ٹائم لگ گیا, لیکن جو بلاول بھٹو کا جلسہ ہوگا اس کے بعد ہم اس پر بھی شاید اگلے ولاگ میں بات کریں, یا اگر جلدی تقریر ہو جاتی ہے تو اگلے ولاگ میں, ورنہ پھر کل صبح کے ولاگ میں. عمران خان کو نئی ملاقات کرنے دی گئی. تو عمران خان کی جو PTI کے لوگ ہیں کل جو گئے تھے, عمران خان کی عمر ایوب تھے اور عمران خان کی بہنیں تھیں, ان کو اٹھا کر پولیس نے گاڑی میں ڈال دیا شام 6 بجے کے بعد, اور چکری چھوڑ دیا. اب وہ عدالت چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ. میں پڑھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ, بڑی قابل احترام ہے عظمہ زاہد بخاری صاحبہ, ان کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق ہے اور بہت پرانا تعلق ہے. تو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہتی جی ہم نے, حکومت پنجاب نے, پنجاب پولیس نے ان کو نہیں روکا اپنا ملاقات سے. تو جیل پنجاب حکومت کے پاس ہے, اڈیالہ, پولیس پنجاب حکومت کے ساتھ کی ماتحت. تو اگر پنجاب حکومت میں نہیں روکا تو عظمہ زاہد بخاری صاحبہ بتا دے گی کس نے روکا ہے. لیکن وہ دوسری بات کری, وہ کہہ رہی نہیں یہ ملاقات کرنا ہی نہیں چاہ رہے, ان کے اندرونی ڈرامے ہیں, اور یہ اندرونی ڈراموں کی وجہ سے اور پر میڈیا پر ذرا توجہ لینے کی وجہ سے وہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں, اور خود جا کر پولیس کو کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی میں بٹھا کے اگلے چوک تک چھوڑاؤ. تو پولیس نہ بٹھائے. پولیس کیوں بٹھاتی ہے؟ پولیس یہ داغ پنجاب حکومت پہ دامن پہ کیوں لگا رہی ہے؟ آپ اس پولیس والوں کو ان کو معطل کریں جنہوں نے اس گاڑی میں بٹھا کے چکری تک ان کو پہنچایا. تو کیوں پہنچایا آپ نے بھائی؟ سیاسی لوگوں کو آپ نے لفٹ کیوں دی؟ تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. اس کو یہ کوئی مطلب, میں نے اپنے ولاگ میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ عمران خان کر کے نا یہ بھگت رہے ہیں جو کچھ عمران خان نے کیا تھا نا, مریم نواز کو باپ کے سامنے سے ہتھکڑی لگوا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو یہ وہ بھگت رہے ہیں. تو یہ اگر ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے نا, وہ دائرہ ونس توڑنا پڑنا ہے, نہیں باہر نکلیں گے تو پھر دائرے میں آج عمران خان آگے آگے, حکومت پیچھے پیچھے ہے, کل کو کوئی اور آگے آگے ہوگا, آج کی حکمران پیچھے پیچھے ہوں گے, سارے حکمران جو بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ, بڑا وقت حساب کتاب برابر کر لیتا ہے. اچھا جی, اسلحے والا معاملہ تو رہ گیا, لیکن بہرحال اتنی میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں کہ جی 5 لاکھ ہتھیار طالبان نے بیچے ہیں برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق, اور ان سے حساب کتاب پوچھا گیا, مانگا گیا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس آدھے سے زیادہ جو اسلحہ ہے نا, نصف اسلحہ, اس کا ہمارے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کمیٹی میں
साज و सामान का हिसाब किताब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। मज़ेदार बात बताऊं कि जी ये जब ये बाड़ा, ये कारखानों मार्केट, ये पेशावर के साथ जो इलाके होते थे या कबायली इलाके, ये जन्नत थे स्मगलिंग के लिए। शायद आज भी किसी न किसी शक्ल में हो रहा हो। जितना नेटो का साजो सामान आता था वहाँ पर बिकता था और लोगों ने जाके ख़रीदा और सरेआम बिकता रहा है। अब तो खैर वो पाबंदी लग गई, लेकिन अब जो तालिबान है वो बेच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मईशत चलानी है और उन्होंने दहशत गर्दों को सपोर्ट करनी है ताकि वो लोगों को अगवा करें, वो स्मगलिंग करवाएं, ताकि अफ़गानिस्तान की इकॉनमी चल सके, जो कि इसके बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो खुद पैदा करता नहीं है और अमेरिका ने कह दिया अब हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो ये सारा एक अजीब व गरीब किस्म का फिनोमेना है और आर्मी चीफ बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये एक बड़ा स्पेक्ट्रम है और इसी स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा नहीं बल्कि मरकज़ी हिस्सा था जो नेटो का असला था, अमेरिका का असला, उसको फ़रोख्त करना, जो कि तालिबान करते रहे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।